میری گاڑی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس وجہ سے آئے دن خراب ہوتی رہتی ہے۔ میں آئے دن اسے ٹھیک کرواتا رہتا ہوں۔ اس دن ایسا ہی ہوا، جیسے ہی مجھے تنخواہ ملی میں گاڑی کو لے کر ورکشاپ پر پہنچ گیا۔ مہنگائی اتنی ہے کہ ہر چیز پر دیکھ دیکھ کر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ورکشاپ پر مکینک تو بہت مصروف تھا، اس لیے اس نے میری گاڑی اپنے ایک شاگرد کے حوالے کر دی اور میرے پاس آ کر آہستہ سے کہا، حیدر صاحب، لڑکا نیا ہے لیکن اپنے کام میں ماہر ہے، بہت غریب ہے، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ مجھے تو کام کروانا تھا، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ لڑکا گاڑی مرمت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت ذمہ داری اور مہارت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ بہت غریب تھا، باپ بیمار تھا، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جوان بہنیں شادی کے لیے گھر بیٹھی تھیں، ان کی شادی کے لیے پیسے جمع کرنے تھے۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا اور اس پر ترس کھاتا رہا۔ اچانک آواز آئی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بیٹا، صبح سے بھوکی ہوں۔ دیکھا تو ایک ضعیف العمر عورت تھی جس کا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا پرس نکالا، 10 روپے کا نوٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا، نہ میرے پاس سکے تھے۔ معاف کرو ماں، میں سوچنے لگا، میں تو خود مہنگائی کا مارا ہوں، زیادہ پیسے بھیک میں نہیں دے سکتا۔ فقیرنی اداس ہو کر آگے بڑھ گئی۔ مکینک لڑکے نے جب اس فقیرنی کو جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دے کر روکا، اماں رکو۔ فقیرنی ٹھہر گئی اور لڑکے نے جلدی سے اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر فقیرنی کے حوالے کر دیا۔ فقیرنی خوش ہو گئی اور اس کو دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی۔ میں اس غریب مکینک لڑکے کو غور سے دیکھنے لگا۔ 100 روپے کا نوٹ، اف، میرے پاس بھی تو 50 روپے کا نوٹ تھا لیکن میں نے فقیرنی کو نہیں دیا۔ وہ غریب مکینک لڑکا بہت سخی نکلا۔ غریب ہونے کے باوجود اس نے بوڑھی فقیرنی کی مدد کی۔ صاحب، بیچاری بوڑھی ہے، ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، اس عمر میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، بھوکی ہوگی، چلو کچھ کھا لے گی۔ لڑکے نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں لڑکے کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ مجھ جیسے لوگ اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی مانگ لے تو 5-10 روپے سے زیادہ نہیں دیتے۔ مجھے اس لڑکے کی سخاوت پر فخر ہونے لگا اور اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی۔ والسلام۔